مختصر حمد و ثنا کے بعد اگر ہم مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں اور بالخصوص مسلمانوں کے ماضی پر نظر ڈالیں تو ہمارا ماضی بڑا ہی شاندار اور تابناک ہے۔ اس دور مسلمانوں کے اولین گروہ نے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے کتاب و سنت پر عمل کی روشنی میں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اپنے ظاہری اور باطنی اصلاح کر کے تاریخ میں وہ نام پیدا کیا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر ہم غور کریں کہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، بدر کے موقع پر صرف 313 مسلمان تھے اور اسلامی ریاست صرف چند گھروں پر مشتمل تھی، ایک شہر بھی نہیں، ایک چھوٹی سی بستی مدینہ منورہ یہ اسلامی ریاست تھی، اور مسلمانوں کے رعب کا یہ عالم تھا اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کا نام سنتے ہی کفار ہل جاتے تھے۔ اسی طرح احد کے بعد غزوہ احد کے متعلق دیکھیں تو یہی چیز نظر آتی ہے، اور تھوڑے اور بعد میں جائیں غزوہ خندق میں، اس وقت کے 10 لشکر مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے اور ذلیل اور رسوا ہو کر واپس گئے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے بڑی بڑی طاقتوں کو نصف و نابود کر دیا، پاؤں تلے رون کر رکھ دیا۔ اس دور کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والی، اپنے آپ کو مختار کل سمجھنے والی جو طاقتیں تھیں، صحابہ اکرام کی ایک چھوٹی سی جماعت نے ان کو رون کر رکھ دیا، تار تار کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح یہ فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا۔ اگر ہم اپنی اس سرزمین کی حالت دیکھیں، یہ ہماری سندھ کی جو سرزمین ہے، اس کی فتح کیسے ہوئی کہ یہاں پر ایک ہندو، ایک سکھ سردار نے ایک مسلمان عورت کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور اس میں عرب میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کو یہ آواز لگائی تھی کہ میں مسلمان ہوں اور یہ ایک سکھ میری عزت پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے محمد بن قاسم کی صورت میں ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے سندھ کا فتح کیا اور اس کی حکومت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ ہمارا روشن ماضی ہے۔ اگر اس کے پیچھے دیکھیں تو وجہ کیا نظر آتی ہے، اسباب کیا تھے کہ آج ہم اربوں کی تعداد میں ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 2 ارب سے زائد ہے، اور اس وقت صرف 313 مسلمان تھے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اس وقت اسلامی ریاست چند گھروں پر مشتمل تھی، آج مسلمانوں کے 57 سے زیادہ ممالک۔ لیکن اس کے باوجود ہم ذلت کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں۔ ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی ایک چھوٹے سے ملک کو ہم یہ پوچھ سکیں کہ آپ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ڈھا رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، آخر اس کے اسباب کیا ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی فلاں ملک کی غلطی نظر آ رہی ہے، کسی کو وہ ملک کچھ نہیں کر رہا، وہ حکمراں کچھ نہیں کر رہے، لیکن حقیقی اسباب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ذلت کے اسباب ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، بچڑے کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے۔ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور انہیں دنیا کی ذلت میں رسوائی ہوگی، دنیا میں ذلت اور رسوائی حاصل ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جس قوم کے بھی کرتوت، جس قوم کے بھی اعمال اس طرح کے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جھکیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذلت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ان پر ذلت مسلط کرے گا کہ اتنی بڑی میں تعداد میں ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ جرأت تک نہیں ہوگی کہ وہ کسی کافر سے پوچھ سکیں کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر ہم در بدر جا رہے ہیں، ہر گلی میں ہم نے کوئی نہ کوئی معبود بنایا ہوا ہے، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کے جھکنے کے بجائے آج غیر اللہ کے سامنے جھک رہی ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اتنی امید، اتنا ایمان ان کا اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے جتنا ان غیر اللہ پر۔ انہوں نے صرف ایک بچڑے کو معبود بنایا تھا، آج ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی معبود ہے، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی معبود ہے، کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی کسی درگاہ پر جھکا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذلت کا سبب ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیا۔ جب تک ہم واپس نہیں آتے اس طرف تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے حالات، ہماری یہ ذلت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ اتنی زیادہ طاقت تھی، صرف تھا ان کے پاس ایمان تھا، ایمان کی قوت تھی، ایمان کا جذبہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تو بے شمار صحابہ اکرام ایسے تھے جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، جن کے پاس سفر کے لیے گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، سواری نہیں تھی۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب میرے پاس لڑنے کے لیے کوئی تلوار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھما دیتے ہیں، کہا یہی تمہاری تلوار ہے، اور صحابی کی ایمانی قوت کی وجہ سے وہ لکڑی اس کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، جہاد کے لیے آئے تھے مدینہ میں، اور جب مدینہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میرے پاس کوئی سواری ایسی نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اور وہ روتے ہوئے گھروں کو واپس گئے کہ ہمیں جہاد کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ ان کی ایمانی غیرت تھی، یہ ان کا ایمان تھا۔ آج ہمارا ایمان دھاگوں میں اٹکا ہوا ہے، تعویذوں میں اٹکا ہوا ہے، کالی بلی میں چھپا ہوا ہے، اس قدر کمزور ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی ایک ہیبت رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے، حقیقی معنوں میں مسلمان ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اس کے بعد جتنا بھی بڑے ہتھیار ہوں، جتنی بھی بڑی پاور ہو، وہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 72 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، آدھی دنیا سے زیادہ اس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، اسلام کی حکومت قائم کرنے والے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کا ایمان تھا۔ تو آج ہماری جو ذلت کا سبب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے باغی ہیں، اور جب تک ہم باغی رہیں گے، جب تک یہ ہماری حالت یہ رہے گی، ہمارے حالات کبھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی ذلت کے جہاں دوسرے اسباب نظر آتے ہیں، سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ امت کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے،
معلوم نہیں ہے، توحید کے متعلق علم نہیں ہے، تو ذلت انسان کا مقدر بنتی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو ذلت کا سبب آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے باغی تھے اور اس قدر پستی میں مبتلا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ اور دوسرا سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی چھوڑ دی ہم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی چھوڑ دی ہم نے۔ ہمارا طور و طریقہ، ہمارا رہن سہن کا طریقہ، ہماری چال چلن، ہمارا حلیہ اسلامی نظر آتا نہیں ہے کہیں سے۔ ہم اپنی حالات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ عبادات کی شکل میں ہو، معاملات کی شکل میں ہو، رہن سہن کی شکل میں ہو، حلیے کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک هم الاضلین، یہی لوگ سب سے زیادہ ذلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ذلت مسلط کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی قسمت میں، اس کے مقدر میں ذلت اور پسپائی لکھ دی ہے جس نے میری امر کی مخالفت کی، جس نے میرے طریقے کی مخالفت کی۔ آج ہم اپنے طور و طریقے پر غور کریں، اپنے رہن سہن کا طریقہ دیکھیں، اپنے لباس کو دیکھیں، اپنے حلیے کو دیکھیں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ جب ایک کافر کو ہمیں اپنے اور مسلمانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا تو کہاں سے روب ہوگا، کہاں سے دبدبہ ہوگا؟ مسلمانوں کا یہ عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ڈرتا تھا۔ اگر کوئی صحیح مومن ہوتا، صحیح مومن ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب اور دبدبہ دیا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر دشمن ڈرتا ہے۔ لیکن آج ہماری یہ حالت ہے کہ دشمن ہمارے گھروں پر قبضہ کر رہا ہے، ہمارے ممالک پر قبضہ کر رہا ہے۔ ڈرنے کی جو بات دور کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت، آپ کی سنت کی مخالفت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہم پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جان دینے والے تھے، اپنی زندگیاں قربان کرنے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا صحابہ اکرام کے اعمال کی وجہ سے، اور یہ اصل مومن کا ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی اس طرح کرو گے، شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، جس طرح ایک بالش دوسری بالش کے برابر ہوتی ہے، ایک گز دوسرے گز کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم جو ہے یہود و نصارہ کی پیروی اس طرح کرو گے جس طرح جوتیاں ہوتی ہیں، دونوں جوتیاں سائز میں برابر، رنگ میں برابر، ہر طرح سے برابر ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے ایک سیدھے پاؤں کی جوتی ہے اور ایک الٹے پاؤں کی جوتی ہے۔ تمہاری بھی حالت یہ ہوگی، نام کے مسلمان ہوں گے، باقی وہی ہے، یہ یہودی ہے اور یہ مسلمان ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لباس ایک جیسا، رہن سہن ایک جیسا، طریقہ ایک جیسا، عبادات کا کوئی چیز نام نہیں ہے، صرف یہ فرق ہوگا کہ یہ نام مسلمان کا ہے، یہ یہودی کا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، نام سے فرق ہوگا، باقی ایک ہی طریقہ ہوگا۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر وہ کوئی یہودی یا نصرانی کسی گو کے بل میں داخل ہوگا تو مسلمان بھی وہاں ضرور جائے گا۔
کہ آخر وہاں کچھ نہ کچھ تو رکھا ہوا ہے کہ یہ یہودی جا رہا ہے، یہودی اس میں داخل ہو رہا ہے، عیسائی اس میں داخل ہو رہا ہے، مجھے بھی جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے وہاں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، ان کے طریقوں پر نہ چلنا، بلکہ ہمیں نماز میں یہ سبق سکھایا گیا ہے۔ ہم ہر نماز میں اس بات سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں اس راہ پر نہ چلانا، ہمیں ان جیسا نہ بنانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلانا۔ لیکن عملی طور پر دیکھیں تو مسلمانوں کی اکثریت اسی راہ پر چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم سے دوری ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں، ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے جب پتہ نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، ان اللہ لا یستجیب عن قلب غافل اللہ، کہ ایسا دل جس کو پتہ نہ ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، کیا سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے دل کی پکار اور ایسے دل کی دعا سنتا نہیں ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اس کی وجہ سے آج یہاں ہم تک پہنچے ہیں۔ آج ہماری حالت، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، آج ہم سوچ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، وہاں جا نہیں سکتے، کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی حالت درست کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری اپنی حالت درست ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، اور اگر اسی طرح ہماری یہ حالت رہی تو آج یہود و نصارہ ان پر حملہ آور ہیں، کل ہم پر حملہ آور ہوں گے، اور جب ہم پر حملہ آور ہوں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی طاقت ایمان ہے، ہمارا ایمان ہی ناقص ہے، ہمارا ایمان ہی کمزور ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہود و نصارہ ہم پر ٹوٹ پڑیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، ایمان کے متعلق سیکھیں، ایمان کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ یہ مضبوط کیسے ہوگا؟ اور تیسری بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، کہ جب تم سود کے کاروبار میں لگ جاؤ گے اور اپنے بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، لسلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه ابدا حتى ترجعوا الى دینکم، تم اپنے کام و کاج میں مصروف ہو جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ کر تم اپنے معاملات میں مصروف ہو جاؤ گے، لسلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوائی میں، تمہاری عزت رسوائی میں بدل دے گا، تمہیں رسوا کر کے رکھ دے گا، اور یہ رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی تم سے، یہاں تک کہ تم دوبارہ دین کی طرف نہ لوٹتے، یہاں تک کہ تم دوبارہ دین کی طرف رجوع نہ کر لو، اس وقت تک تمہاری یہ رسوائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ دو گے۔ اور اس بات سے بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، اس میں سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، اپنے نفس کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، عبادات کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، سب سے افضل جہاد یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الجہاد ان تجاہد بنفسک للہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ ہماری مسجدوں کا کیا عالم ہے، فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، ایک صف بھی مشکل سے مکمل ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم دین کی طرف واپس لوٹیں، اس سے قبل کہ یہود و نصارہ ہم پر ٹوٹ پڑیں، یہود و نصارہ ہم پر حملہ آور ہوں، کفار ہم پر ٹوٹ پڑیں۔ ہم نے اپنی حالت درست کرنی چاہیے، اور اگر ہماری حالت درست ہوگی
تو دیگر مسلمانوں کی بھی حالت درست ہوگی. کفار پر رعب اور دبدبہ ہوگا ان کو مسلمانوں کا جب مضبوط ایمان ہوگا ہمارا. تو آج ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی حالات کے اس تناظر میں کہ ہم اپنی حالت کو درست کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں, اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں, اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں جتنے بھی خلل ہیں, جتنے بھی نقص ہیں, اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. آج ہماری یہ ذمہ داری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے اور بالخصوص فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.